إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کے اس خطبے میں رمضان المبارک کے متعلق سے کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، ابھی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، فتنے سے بچنے کی کوشش کرو. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ فتنہ ایسی چیز ہے جو کسی خاص آدمی کو نہیں پکڑے گی. فتنے میں کوئی بھی آدمی مبتلا ہو سکتا ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ فتنہ جب ہوتا ہے تو کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا ہے، چاہے کوئی اچھا ہو کوئی برا ہو، آزمائش ہے، کوئی بھی اس کے اندر پھنس سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے پہلے آگاہ کیا ہوا کہ دیکھنا، بچنا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ فتنے آتے جائیں گے، آزمائشیں آتے جاتے رہیں گی، اس میں پھنسنے سے بچنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان لو کہ اگر پھنس جاؤ گے، اگر اس میں واقع ہو جاؤ گے، ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو جان لو اللہ رب العالمین جو ہے اس کا سخت حساب کتاب کرے گا. اور پھر جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتے جائے گی، جیسے جیسے دنیا ختم ہوتے جائے گی، فتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، روزانہ فتنے ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ چیز ہم اپنے آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے مسلمانوں کو آزمانے کے لیے. اور ایسی آزمائشیں، ایسے شبہات آتے ہیں کہ جس میں داخل ہو کے صبح انسان مسلم ہوتا ہے اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے. اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اسی زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک ٹیلے پہ چڑھ رہے تھے. پہاڑ کے اوپر ایک ٹیلا تھا، ٹیلے کے اوپر چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا اس چیز کو تم دیکھ رہے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں، فتنوں کو جو میں دیکھ رہا ہوں، اس چیز کو تم لوگ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اس چیز کو ہم نہیں دیکھ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں، یعنی ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر، یہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے اور تمہارے گھروں کے اندر ایسے ہی گریں گے، ایسے ہی داخل ہوں گے، ایسے ہی برسیں گے جس طریقے سے بارش برستی. یعنی کثرت سے فتنے، بہت زیادہ فتنے ہوں گے. تو آخری زمانہ جیسے جیسے آتا جائے گا فتنے ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں اور ایسے ہی ہوگا، اور اس چیز کو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، کہ عمل کرنے میں جلدی کرو، جو اچھے عمل کرنا جلدی کر لو،
نہیں تو ایسے فتنے آئیں گے جو تاریک راتوں کی طرح چھا جائیں گے، اندھیرا ہی اندھیرا، اور پھر جو ہے تم اس میں پھنس سکتے ہو۔ اس سے لیے بہتر ہے کہ فتنے آنے سے پہلے اچھے اعمال کر لینا، جلدی کرنا، عمل کرنے میں انتظار نہیں کرنا۔ پھر آپ نے بتایا کہ فتنے ایسے ہوں گے یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، فتنے اس طریقے سے ہوں گے، آزمائش ایسی ہوگی کہ صبح جب انسان اٹھے گا تو اسلام کی حالت میں اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ شام ہوتے ہوتے، اور ویسا بھی ہو سکتا ہے کہ شام میں کافر اور صبح ہوتے ہوتے مسلم، اور صبح میں مسلم اور شام ہوتے ہوتے کافر، اور فوراً تھوڑی دیر میں چینج ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آزمائشیں آئیں گی، اس طریقے سے آزمائش پڑیں گی، اور امت پہ اس طریقے سے امت میں لوگوں کو اس طریقے سے آزمایا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آزمائشوں کی بنا پر آدمی جو ہے دنیاوی غرض کے خاطر یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا پانے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا انسان، دنیا پانے کے لیے انسان اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور آج آپ اندازہ لگا لیں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں فتنے نہ ہو، ہر روز نیا نیا فتنہ، ہر روز نیا نیا فتنہ۔ آپ دیکھیں کہیں بدعقیدگی پھیل رہی ہے، کہیں بدعملی پھیل رہی ہے، کہیں دہریت آ رہی ہے، روز آنا کوئی نیا نیا فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہمارے یہاں موجود ہے ہندوستان میں کافی زمانے سے، لوگ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ فتنہ ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ، جس کو فتنہ شکیلیت کہا جاتا ہے یا شکیل بن حنیف کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ اور یہ فتنہ، اس کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس فتنے کو پھیلانے والے اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے ان کے چکر میں گمراہ ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو اس فتنے سے کے بارے میں بتاتا چلوں کہ فتنے کتنا ڈینجر ہے، کتنا خطرناک ہے۔ آپ صرف اسی سے اندازہ لگائیں کہ 2017 میں ایک رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، 2017 کی رپورٹ ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے فتنے میں، اس بندے کے فتنے میں تقریباً 10,000 سے زیادہ مسلمان پھنس چکے ہیں۔ 10,000 سے زیادہ مسلمان پھنس کر اسلام سے مرتد ہو چکے ہیں۔ اور یہ کہیں باہر کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے ہی لوگ، ممبئی شہر کے لوگ، ممرا اور کھار گھر کے لوگ، یہیں کے لوگ۔ اور کہیں بھی ویڈیو آپ کو بہت سی ایسی ملے گی، شادی بیاہ کے موقع پر جب بات چیت ہوئی، پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ دلہا جو ہے شکیل بن حنیف کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہوا ہے، پھر شادی روکی گئی، لڑائی جھگڑے ہوئے۔ تو یہ فتنے موجود ہیں ہمارے یہاں۔ آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ موجود نہیں ہے، یہ فتنہ موجود ہے اور اس سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فتنہ کیا ہے، کون ہے یہ شخص، کہاں سے آیا، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دے دوں کہ یہ شخص، اس کا نام ہے شکیل احمد خان بن محمد حنیف خان۔ اس کا نام شکیل احمد خان بن محمد حنیف خان، اس کے والدہ کا نام سنوبر ہے۔ یہ شخص بہار سے دہلی آیا، بہار میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، بہار میں اس کی تعلیم ہوئی ہے، یعنی عصری تعلیم اس نے حاصل کیا ہے، دنیاوی تعلیم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، دینی تعلیم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، دینی تعلیم میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ بندہ جو ہے عصری تعلیم حاصل کیا، عصری تعلیم کو مزید اور آگے بڑھنے کے لیے 12ویں پاس کرنے کے بعد یہ دہلی آیا اپنی پڑھائی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اور یہیں آنے کے بعد اس نے اپنے فتنے کو شروع کیا۔ دہلی پہنچنے کے بعد پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا، جو اس کا فتنہ ہے، اس کا مسئلہ ہے کہ میں مہدی ہوں، اپنے آپ کو اس نے مہدی کہا، اور کچھ دن وہاں میں دہلی میں کوشش کی کہ اپنے فتنے کو پھیلائے، لیکن وہاں کامیابی اس کو نہیں ملی، لوگ اس کی بات کو نہیں مانے۔ تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہاں سے اورنگ آباد میں چلے آیا، اور آج بھی وہ اورنگ آباد میں ہے، پہلے اس نے اپنے آپ کو مہدی کہا تھا، اور فی الحال وہ اپنے آپ کو مہدی اور مسیح دونوں کہتا ہے، اور جو ہے فی الحال جو ہے وہ اورنگ آباد میں رہتا ہے۔ تو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مہدی بھی ہے اور ساتھ میں مسیح بھی ہے۔ تو اب اس کی مختصر سی تعریف ہو گئی۔ اور جو لوگ اس کے دعوت دیتے ہیں، جو اس کے فتنے میں شکار ہیں، تو وہ لوگ خاص کر کے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اور بھی دنوں میں کام کرتے ہیں تو وہ جو ہے خاص کر کے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے بچے کالجز میں پڑھتے ہیں، جن کے اندر دینداری ہوتی ہے،
جن کے پاس دینداری ہوتی ہے، یا کالج کے علاوہ دوسرے بھی انسان دوسرے بندوں کے پاس بھی جاتے ہیں جن کے پاس دینی طلب تو ہوتا ہے لیکن وہ علماء سے دور رہتے ہیں، یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں، اور یہ جب ان کے پاس جاتے ہیں ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی آدمی دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ ان سے زیادہ سچا پکا مسلمان کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنی شکل ایسی بنا کے رکھی کہ وہ اسی ڈریس میں آپ کو ملیں گے جس طریقے سے ایک مسلمان کا ڈریس ہونا چاہیے، کرتے پاجامے ملیں گے، اچھی خاصی لمبی داڑیاں ہوں گی، ان کو بات کریں گے تو بار بار ایسی باتیں کہیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کہ جو نیا بچہ یا کوئی جو ابھی نیا دین میں داخل ہوا ہے، دین کی طرف رغبت دکھا رہا ہے، اس کو لگے گا کہ یہ سب سے سچا پکا مسلمان ہے اور اس کی بات مان لینا چاہیے۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ اپنا حلیہ پیش کرتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں۔ باتیں کرنے کے بعد جب اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ دجال کے بارے میں، دجال کیا ہے، اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ جو علماء ہیں ان سے یہ پہلے دور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس جس کا ہم نے شکار کیا ہے، اس کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالی جائیں جس کی وجہ سے عالم کے پاس جائے نہیں، عالم کے پاس نہ جائے، تاکہ ان کے پاس اگر جائے گا تو ہم جو بات اس کو سکھا رہے ہیں وہاں جا کے ویریفیکیشن کرائے گا، ان سے بات چیت کرے گا، اس کی تصدیق کریں گے کہ نہیں یہ سچی بات نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، تو ان کا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو پہلے ہی ان کو سکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ علماء کے پاس نہیں جائیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کے پاس قیامت کے بارے میں علم نہیں ہوتا، قیامت کی جو نشانیاں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، مہدی علیہ السلام کے بارے میں علم نہیں ہے، دجال کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ تو صرف روزہ نماز کی بات کرتے ہیں، ان کو صرف روزے کے بارے میں معلوم ہے، ان کو صرف نماز کے بارے میں معلوم ہے، ان کو توحید کے بارے میں معلوم ہے، یہ مسجدوں کے امام ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنا علم حاصل کر کے مسجد کا امام بن جائے۔ اس طریقے سے وہ جو ہے ہمارے نوجوانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ہم کو بیوقوف بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے بات کریں گے کہ دیکھو دجال کا مطلب یہ ہوتا ہے، اپنے حساب سے سمجھائیں گے، اپنے آپ کو مہدی ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مسیح ثابت کرنے کے لیے، نصوص کے اندر تحریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں اس کے اندر تحریف، اور جو چیزیں دجال نہیں اس کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دجال ہے۔ اور وہ دجال فی الحال جس کو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس یہ دجال ہے، امریکہ اور فرانس یہ دجال ہے۔ علماء کو یہ باتیں سمجھتی نہیں ہے، اس طریقے سے وہ دجال ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس دونوں لفظوں کو جمع کرتے ہیں اکٹھا لکھنے میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں الف میم را یا آپ نکال دو آگے سے، اور فرانس میں سے آخر سے نون سین نکال دو، بیچ میں آپ کو کیا دکھے گا؟ کافر دکھے گا، بیچ میں آپ کو کافر دکھے گا۔ تو یہی اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دجال اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیچ میں کافر لکھا ہوگا، دونوں ملکوں کو آپ ناموں کو جمع کریں، اور امریکہ کے شروع سے جو ہے 4 حرف نکال دیں اور فرانس کے آخر سے 2 حرف نکال دیں، بیچ میں آپ کو کافر ملے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہی جو دونوں ممالک کیا ہے؟ دجال ہے۔ ٹھیک ہے، دجال کے بارے میں جو آتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیٹلائٹ ہے، سیٹلائٹ جو ہوتی ہے یہ کہتے ہیں یہ دجال کی آنکھ ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو دجال کے سواری کے بارے میں حدیثوں کے اندر موجود ہے، تو اس سے مراد یہی جنگی جہاز ہے، اس سے مراد یہ جنگی جہاز ہے۔ اس طریقے سے بات کر کے وہ بیوقوف بنا کے اپنے ایک ہمارے مسلم بھائی کو ہم سے جدا کر کے اس کو اسلام سے نکال کے کفر میں داخل کر دیتے ہیں۔ کفر میں داخل نہیں ہوا۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، مہدی کہتا ہے، تو چلو مان لیتے ہیں کہ مہدی کہنے کے بعد اگر کوئی اس کی بات بیعت کر بھی لے تو اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نبی ہے اور پھر نبوت کے حساب سے وہ بیعت کر لے تو ظاہر سی بات وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اب وہ اسلام سے نکل جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے درمیان نکاح نہیں کر سکتا، بہت سے مسائل آئیں گے۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو ہمارے بیچ میں آ کے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس طریقے سے ان کے فتنے ہیں، اس طریقے سے یہ دعوت دیتے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ اور خاص کر کے رمضان میں اعتکاف میں زیادہ تر اعتکاف کے موقع پر اعتکاف کرتے ہیں، اس میں دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے بچے نئے بچے جو تھوڑا دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، موقع پا کر ان سے بات کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو دھوکہ دے کے اپنے فتنے کا شکار بناتے ہیں۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ وہ امام مہدی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، نہ ہی وہ امام مہدی ہے، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سارے اگر آپ تھوڑا سا دھیان دے لیں گے، تھوڑی سی حدیث کو اس سلسلے میں پڑھ لیں گے، آپ آسانی سے اندازہ لگا لیں گے
کہ یہ مہدی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ مہدی علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اور جو فتنوں کا معاملہ ہے، یہ فتنے ایسے آتے رہیں گے. آج شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، کل کوئی اور آئے گا. مہدی کا دعویٰ کرنے والا روزانہ ایسی پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے، شروع اسلام سے لے کے آج تک کئی مہدی پیدا ہوئے. اور آپ جا کے اگر رپورٹ اٹھا کے دیکھیں گے، پتہ لگائیں گے، تو مختلف ممالک کے جیلوں میں ہزاروں مہدی جو ہے قید ہیں، جنہوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے. تو شکیل بن حنیف کا مسئلہ نہیں ہے کہ نام سے ہم کو کچھ دیکھنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام مہدی کو سمجھنا ہے کہ کوئی بھی اگر دعویٰ کرے آ کے مہدی کا، تو کیا ہم اس کو فوراً مہدی مان لیں یا نہیں مانیں. تو اس سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا جس کو دیکھ کے آپ فوراً اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ یہ مہدی نہیں ہو سکتا. اب شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اس کے بارے میں ہم حدیثوں کے مطابق دیکھتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں جو آیا ہے، کیا وہ صفات اس کے اوپر فٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. تو اگر ہم اندازہ لگائیں گے اور اس کا کمپیئر کریں گے تو ہمیں واضح طور سے نظر آئے گا کہ کوئی بھی ایک بھی نشانی اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی. پہلی بات اگر ہم دیکھ لیں کہ امام مہدی کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں، سارے مسلم بچے، سارے مسلم چھوٹے چھوٹے بچے اس بات کو جانتے ہوں گے کہ مہدی علیہ السلام ایک ہے، ایک ہی مہدی ہوں گے، 2 مہدی 10 مہدی نہیں ہوں گے. اور اگر آپ عالمی سطح پر نظر دوڑا کے دیکھیں، آج ہر جگہ پہ آپ کو ایک مہدی نظر آئے گا. ہندوستان میں الگ، پاکستان میں الگ، مکہ میں الگ، مدینے میں الگ، یمن میں الگ، کہیں اور روزانہ جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی مہدی نظر آئے گا. اور میں نے تو اپنے آنکھوں سے خانہ کعبہ کے اندر اور مدینے کے اندر میں وہاں پر کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو آ کے مہدی روزانہ مہدیت کا دعویٰ کرتے تھے. اور آپ لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو دیکھا ہو کہ پولیس والے وہاں کسی کو پکڑ کے لے جا رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کیا ہوگا. کتنے لوگوں کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پر پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں. تو آج کئی مہدی ہیں، شکیل کے ساتھ ساتھ کئی مہدیوں نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ مہدی ہیں. اب یہ مہدی سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے کون سچا ہے؟ اس کو فرق کر کے لوگ بتائیں. جو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ یہ مہدی ہے، تو ادھر بھی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی مہدی ہوں، وہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی مہدی ہوں. کیسے فرق کرو گے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ میں سچا مہدی ہوں، تو فرق کر کے دکھاؤ آپ کہ ان میں سے سچا کون ہے. فرق نہیں کر پائیں گے، فرق نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے امام مہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. اور آپ اس کا نام چیک کر لیں، ان کا نام شکیل احمد خان بن محمد حنیف خان. یہ سرکاری کاغذات کے اعتبار سے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، جو نام سرکاری کاغذات میں ان کے لکھے ہیں اس حساب سے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں. نام میں کوئی میچنگ نہیں ہے. امام مہدی کے بارے میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مدینے کے اندر ان کی پیدائش ہوگی. ان کی پیدائش آپ دیکھ لیں بہار میں ہوئی ہے، تو یہ مہدی نہیں ہو سکتے. امام مہدی کے بارے میں آیا ہے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے. ان کا آپ سلسلے نسب جا کے چیک کر لیں. خان ہے، یہ خان نہیں ہے، عرب بھی نہیں ہے. اہل بیت کی تو بات دور کی بات ہے، عرب بھی نہیں ہے. تو یہ مہدی نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ظہور ہوگا، ظاہر ہوں گے، دیکھیں گے لوگ ان کو. یہ اتنے دن سے ہے، تقریباً 20 سال ہو گیا ان کو. 2004 میں انہوں نے دعویٰ کیا، 2004 سے اس کا فتنہ چل رہا ہے. غائب ہے، چھپے ہوئے. اورنگ آباد کے اندر ایک شہر ہے رحمت نگر، اس کو خریدا ان لوگوں نے مل کے، بلکہ کسی مرید نے اس کے خرید کو اس کو پورا علاقہ گفٹ کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ امام مہدی کے بارے میں ہے کہ وہ مدینے میں ان کی پیدائش اور ان کی پیدائش یہاں پر ہوئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے ظہور کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے امام مہدی ظاہر ہوں گے، اور یہ ظاہر ہی نہیں ہو رہا، چھپا ہوا، کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا ہے اس کو. تو یہ ظاہر بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو اور چیزیں آپ کو ملے گی. کیا امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو دنیا میں عدل و انصاف ہو جائے گا. پوری سرزمین پر جو ظلم و زیادتی وہ ختم ہو جائے گی، اور فراوانی ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی، ہر چیز کی فراوانی ہوگی. یہاں تک کہ کوئی آدمی صدقہ اور زکوٰۃ کسی کو دینا چاہے گا تو وہ پائے گا نہیں کہ میں کس کو دوں، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. کیا آج اتنا دن ہو گیا، 20 سال ہو گیا ہے اس کا یہ دعویٰ کرتے، کوئی ایسا دن آیا ہے کہ آج دنیا میں ظلم و زیادتی کم ہوئی ہو؟ ظلم و زیادتی تو بڑھ رہی ہے روزانہ.
روزانہ بڑھ رہی ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ ہے یہ بندہ مہاراشٹر کا رحمت نگر کا علاقہ، جس علاقے میں یہ بندہ ہے اس علاقے ہی میں قحط سالی ہوتی ہے. قحط سالی ہر سال ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کسان یہیں کے خودکشی کرتے ہیں. سب سے زیادہ کسان یہیں کے خودکشی کرتے ہیں. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے مہدی نہیں ہو سکتا. امام مہدی کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ امام مہدی سے جب بیعت ہو جائے گی، بیعت کرنے کے بعد کی جو ان کی زندگی ہے وہ 7 سے 9 سال تک ہو سکتی ہے. کہ بیعت جب ہو جائے گی تو اس کے بعد 7 سال یا 9 سال زندہ رہیں گے. اور یہ بندہ 20 سال سے 20 سال ہو گیا دعویٰ کیے ہوئے اور ابھی تک یہ زندہ ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی نہیں ہو سکتا. امام مہدی کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی دمشق میں ان کا قیام ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کا قیام مہاراشٹر کے اندر ہے. تو بہت ساری صفات ہیں حدیث کے اندر، کوئی ایک صفت بھی اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہدی نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ بات کریں کہ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے تو عیسیٰ والی باتوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں ہیں اس کو بھی آپ فٹ کر کے دیکھیں اس کے اوپر، وہ بھی اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب ہم جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا ہے، وہ نازل ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہ آدمی پیدا ہوا ہے. یہ آدمی پیدا ہوا کسی گھر، محمد بن حنیف کے گھر میں پیدا ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو سکتا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں جامع مسجد کے مینارے پہ وہ اتریں گے، فرشتے ان کو لے کر آئیں گے اور اس وقت اتریں گے کہ جب امام مہدی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اقامت بول دی گئی ہوگی نماز کے لیے، اس وقت وہ اتریں گے. اور اس بندے کو آپ دیکھ لیں، اس نے دمشق کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی، اس نے دمشق کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی. تو یہ اس کا فتنہ ہے، اس کا یہ فتنہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے مہدی ہے اور یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ واضح طور پر میں نے بہت سے دلیلوں سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی حدیثوں کے ذریعے سے کہ یہ نہ مہدی ہو سکتا ہے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے. تو اس کا فتنہ بہت دن سے چل رہا ہے. ابھی بھی رمضان آنے والا ہے تو ہم سے یہ مطالبہ، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم جو ہے ان لوگوں سے چوکنا رہیں. مسجدوں میں آتے ہیں، جو آتا ہے آپ موسٹ ویلکم کریں، ان کو آپ افطاری کرائیں، جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے کرائیں، لیکن نظر رکھیں. اجنبی ہے تو آپ نظر رکھیں کہ کہاں بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. کوئی دینی بات آپ کسی کو کرنے نہ دیں، دینی بات نہ کرنے دیں. ویسے جس طریقے سے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، رسپیکٹ کریں، جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کرنے دیں، لیکن ان چیزوں سے آپ ہوشیار رہیں. یہ لباس میں نے آپ کو بتا دیا، ان کی شکلیں بتا دی، ان کے طریقے بتا دیے. تو رمضان میں یہ اس طریقے سے ملیں گے بہت سارے لوگ، تو ان کے فتنوں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، ان سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کی ان سے حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک بات تو یہ ہو کہ رمضان کے تعلق سے. دوسری بات رمضان کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو جو فضیلت ملی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ رمضان کا گہرا تعلق ہے قرآن سے گہرا تعلق ہے اور اسی وجہ سے اس کو فضیلت ملی ہے. تو لہٰذا ہمیں جو زیادہ فوکس کرنا ہے وہ قرآن پہ ہونا چاہیے. ہمارا زیادہ فوکس قرآن کے اوپر ہونا چاہیے اور قرآن جو ہے وہی علاج ہے ہمارے دلوں کو علاج کرنے کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ کہ قرآن جو ہے وہ علاج کرتا ہے. وہ علاج کس سے کرتا ہے؟ دلوں کے اندر جو گندگی ہے، حسد، کینہ، کپٹ، بدعت، شرک، خرافات، منافقت. تو یہ قرآن اس کی جو ہے اس کے علاج کے لیے ہے. تو یہ کب علاج کرے گا؟ جب ہم قرآن کو سنیں گے. قرآن کو سننے میں اس کا علاج ہے، قرآن کو سننے میں اس کا علاج ہے. اسی لیے قرآن کو سننے کے لیے کہا گیا اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے قیام اللیل میں، جس کو تراویح کہتے ہیں. اس میں قرآن کو سننا ہے اور قرآن کو سننے میں آپ دیکھ لیں، جا کے ہسٹری دیکھ لیں، پڑھ لیں، صحابہ کرام کی بات کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیں، کیونکہ قرآن کی بھی بات کر لیں کہ جتنے بھی رونے کی بات آئی ہے کہ رویا ہے تو اس میں آپ کو ملے گا زیادہ تر کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ سنے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو تاثیر رکھی ہے، جو دلوں کو حرکت دے دے، وہ قرآن کو سننے میں. اور آپ بھی محسوس کریں گے کہ اچھا انسان جب کوئی قرآن پڑھتا ہے، اگرچہ آپ جو ہے الفاظ اور معنی نہیں سمجھتے ہیں لیکن آپ کے آنکھ سے آنسو آتا ہے. پڑھنے میں بہت مشکل سے آتا ہے لیکن سننے میں آپ کے آنکھ سے آنسو آتا ہے. تو
قرآن کو سننا ہے، اور سننے کے لیے ایک اچھا موقع ہے اس میں رمضان میں، خاص کر کے تراویح میں. تو تراویح میں آدمی قرآن سننے کی کوشش کرے اور تراویح کو لمبی کرنے کی کوشش کرے. تراویح لمبی ہونا چاہیے. آج کل جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی کو دکھانا ہے کہ میں جا رہا ہوں تراویح پڑھنے، پھٹاک سے جو ہے دو چار رکعت پھٹاک جلدی جلدی پڑھ کے آ جاتے ہیں. اس طریقے سے تراویح نہیں ہے، اور یہ مقصد نہیں ہے تراویح کا، یہ مقصد نہیں. اس کا یہ مقصد ہے یہاں کھڑے ہو کے آپ آرام سے قرآن کی تلاوت سنیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا، استمعوا کہا اللہ نے، سما نہیں کہا. سما اور استماع میں فرق ہوتا ہے. سما کا مطلب یہ ہے کہ کان سے سننا، اور استماع کا مطلب یہ ہے کہ کان سے سننے کے بعد اس کو اندر اتارنا دل کے اوپر. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ خاموشی سے احترام کے ساتھ اس کو سنیں گے. سما تو ہر آدمی سنتا ہے، قرآن ایسے تو سنتا ہے، لیکن باہر سے نکال دینا یہ نہیں ہے. قرآن نے کہا سننے کے بعد اس کو اپنے دل کے اندر اتارو. آپ کے دل کے اندر حرکت ہو. یہ حرکت کب ہوگی؟ جب آپ تراویح کو لمبی کریں گے، کسی اچھے انسان کو نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا کریں گے جو سمجھدار ہوگا، جو بناوٹی نہیں ہوگا، جو دکھاوے کے لیے نہیں پڑھے گا. جو دکھاوے کے لیے پڑھے گا کبھی جو ہے آپ کو تھوڑا دیر اچھا لگے گا کہ آواز بہت اچھی ہے، بنا رہا ہے، ترنم کر رہا ہے، لیکن وہ جو ہے مقصد وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے تراویح اگر آپ کسی کو لاتے بھی امام کے لیے تو بہت سوچ سمجھ کے آپ کو لانا ہے. کسی کو بھی آپ کو اپنی امامت کے لیے یہاں پر کھڑا نہ کرے اور اس کو لمبی کرنا ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر لیں. وہ لوگ جو ہے تراویح لمبی پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دن کی جو تراویح ثابت ہے تقریباً ثلث اللیل تک ہے، یعنی کچھ نہیں مانے تو ہم 3 گھنٹہ مان لیں. دوسرے دن آدھے رات کی ہے، تو لمبی بات ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام کے بارے میں کہ وہ تھک جاتے تھے، پھر اتنا تھک جاتے تھے کہ پھر وہ لکڑی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بہت زیادہ جو ہے ان سے کمزور نہیں ہیں. جسمانی اعتبار سے آپ کمزور نہیں ہیں، ایمانی اعتبار سے آپ کمزور ہو سکتے ہیں. جسمانی اعتبار سے اگر ہم بات کر لیں صحابہ اکرام کی تو ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے تو تیز ہوا کے ساتھ ساتھ وہ بھی جھولنے لگے. ہوا چلی تو وہ بھی جھولنے لگے، اور جھولنے لگے تو ان کی جو ہے پنڈلی دکھ گئی، اور پنڈلی بہت باریک سی تھی. صحابہ اکرام اس کو دیکھ کے ہنسنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کی پنڈلی کو دیکھ کے ہنس رہے ہو، یہ پتلی سی ہے، لیکن اس کا جو وزن ہے قیامت کے دن آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، میزان میں بہت بھاری ہے یہ پنڈلی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ سے جسمانی اعتبار سے جو ہے طاقتور نہیں تھے. کیا بھی سمجھے نہیں، اس زمانے میں لوگ طاقتور تھے، ایمان تھا. اور آج بھی جس کے پاس اندر سے ایمان ہے قوی، وہ تراویح میں کھڑے رہتے ہیں، لنگڑے لولے کھڑے رہتے ہیں. اور ہمارے پاس ہے پیر بھی لیکن ایمان کمزور ہے تو جو ہے ہم کو تکلیف ہوتی ہے. تو المہم رمضان میں تراویح میں لمبا پڑھنے کی سوچیں آپ. اور اگر آپ علماء کی بات دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ختم کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. یعنی قرآن کو ختم کیا جائے، کم سے کم پورے رمضان میں آپ مکمل طور سے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پورا قرآن سن لیں، یا اگر سن لیں گے تو مستحب کام ہے. اور مستحب یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. مستحب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو قرآن کو ختم کرنا اگرچہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مستحب کام ہے، اس کو کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے رمضان کے مہینے میں دور کراتے تھے پورا قرآن کا. تو یہ ایک پرانی سنت ہے، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر صحابہ کرام اس کو کرتے تھے. تو آپ کو کیا ہے، آپ بھی کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم جب یہاں آتے ہیں تو مسئلے آتے ہیں، تھکان لگتی ہے، اس کو زائل کرنے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا کچھ سے ذہن بنائیں تو انشاءاللہ یہاں جو تراویح میں کھڑا ہونا اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. وہ کھڑے ہونے کے لیے آپ سوچ لیں کہ آپ یہ جو کھڑے ہو رہے ہیں کتنا منٹ لگ رہا ہے، اس کے اندر کتنا منٹ لگ رہا ہے. جو امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں کتنا منٹ لگ رہا ہے. ایک رکعت میں اگر وہ کھڑے ہیں 3 منٹ 4 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا نا. اور اس کے مقابلے میں کیا آپ دنیا کمانے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں لائنوں میں، گھنٹوں نہیں کھڑے رہتے، آفیسر نے کھڑا کر دیا باہر تو نہیں کھڑے رہتے ہیں. تو دنیا کمانے کے لیے آپ چاہے جتنا کھڑے ہو سکتے ہیں، یہاں اللہ کے سامنے جنت کمانے کے لیے آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تھوڑی دیر بھی. تو جنت کو آپ نظر میں رکھیں تو انشاءاللہ جنت کو اگر آپ نظر میں رکھ کے کھڑے رہیں گے تو آسانی سے جو ہے آپ اس کام کو کر پائیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، کہ جو لوگ مسجد میں پہلے آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھنے کی کوشش کریں. آپ جب ان کو دیکھیں گے، جب مسجد میں آپ دیکھیں کہ آپ لیٹ پہنچ گئے، یہ لوگ پہلے پہنچ گئے، تو پھر آپ افسوس کریں
کہ یہ لوگ کیسے پہنچ گئے، میں کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہوں. یہ سوچ بنائیں. یہ سوچ جب بنائیں گے تو آپ جو ہے رمضان کا جو مہینہ ہے برکتوں والا، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور آخر میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہمیشہ آخرت کو یاد کریں، قیامت کو یاد کریں کہ اگر یہ پریشانی آپ کو لگ رہی ہے نا، تو ابھی جب قیامت آئے گی، مرنے کے بعد بہت بڑی بڑی پریشانیاں آئیں گی، لیکن ابھی آپ یہاں کھڑے رہیں گے تو وہ پریشانی آسان ہو جائے گی. مرنے کے بعد آپ کو قبر میں رہنا ہے، اس کے بعد جو حشر کا میدان ہے وہاں سے پریشان رہیں گے. سورج جو ہے آپ کے سر کے ایک دم قریب رہے گا، ہے نا. اللہ رب العالمین اتنا زیادہ ناراض ہوگا کہ اس سے زیادہ کبھی اس نے ناراض نہیں رہا ہے. اس کے بعد پھر پل صراط کا مسئلہ ہے، اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا. بڑی جو ہے پریشانیاں ہیں، لیکن اگر آج ہم اتنی تھوڑی سی پریشانیوں کو برداشت کر لیں گے تو وہاں ہونے والی پریشانیاں جو ہے کم ہو جائیں گی. یہ آپ ذہن بنائیں. اس طریقے سے اگر آپ ذہن بناتے رہیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے اندر آپ بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ کھانے پر آپ کنٹرول کریں. کھانے پہ اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں، مناسب کھانا کھاتے ہیں، تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. نمازوں کے اندر آپ مغرب کی نماز میں آ رہے ہیں، آپ تراویح پڑھنے آ رہے ہیں، اگر آپ نے حد سے زیادہ کھا لیا تو نہیں پڑھ پائیں گے. نماز آپ کی برباد ہو جائے گی. نماز میں آپ کو تکلیف ہوگی، نماز میں آپ کو پریشانی ہوگی. سحری کے ٹائم میں بھی اگر آپ نے ایسا کر لیا، فجر کی نماز جا سکتی ہے. اس لیے ان کا بھی آپ ابھی سے سوچیں کہ مجھے کیسے اپنے دن کو ترتیب دینا ہے، کھانوں کیسے ترتیب کر دینا ہے. ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر آپ کوشش کریں گے تو پھر آپ رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا پائیں گے. تو یہ جو وقت ہے ابھی فی الحال شعبان کا، اس سے آپ ابھی سے ریڈی ہونے کی کوشش کریں. ابھی سے ریڈی ہونے کی کوشش، اس کو وارم اپ سمجھیں، وارم اپ کریں یہاں پر، ہے نا. چاند دیکھنے کے بعد آپ کوشش کریں گے تو رمضان جا چکا. چاند دیکھنے کے بعد آپ کوشش کریں اب میں کروں تو رمضان جا چکا ہوگا. اس لیے آج ہی سے آپ ذہن بنائیں رمضان کا، اس کو دیکھ کے خوش ہو، ایک دوسروں کو دعائیں دیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے رمضان کے مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے خوشی ظاہر ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے. مومن کی علامت ہے کہ رمضان کے مہینے کو آنے کی پہلے سے اس کو خوشی ہوتی رہتی ہے کہ جو ہے خیرات کا برکات کا موسم آ رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک تک زندہ بھی رہیں اور اس کے اندر جو اچھے اعمال کر کے ہمارے درجات بلند ہوں. اور اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.